کرتے ہوئے پڑھے با آواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس حدیث پاک کو تلاوت کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں امام حسین سے ہوں. سبحان اللہ. آج ماہ محرم الحرام شریف کی 24 تاریخ ہے اور ماہ محرم الحرام کا یہ آخری جمعہ ہے. میں بہتر اور مناسب یہی سمجھتا کہ اس ماہ مقدسہ میں سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں، ان کے مقامات، انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے خاطر اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے گھر والے کو قربان کیا، اپنے کنبے کو قربان کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو سمجھانے کی کوششیں کروں گا. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں امام حسین سے ہوں. سرکار فرماتے ہیں جس نے امام حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے امام حسین سے بغض رکھا گویا کہ اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. سرکار فرماتے ہیں جس نے امام حسین سے محبت کی وہ مجھ سے محبت کیا، اور جو آقا علیہ السلام سے محبت کی. مصطفیٰ علیہ رحمت فرماتے ہیں مصطفیٰ سے محبت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں امام حسین میرے جان کا ٹکڑا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے درد مجھے ہوتا ہے، بعد میں احساس میرے امام حسین کو. سبحان اللہ. امام حسن امام حسین کا بچپنا کا زمانہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت رسول دیکھیں. سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے اس قدر محبت فرمائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہے. امام حسن کو سیدھے کندھے پر بٹھایا، امام حسین کو بائیں کندھے پر بٹھایا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے گلی سے گزرتے ہیں. ایک صحابی رسول ہے جن کی نظر مصطفیٰ جان رحمت پہ پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے کو کندھے پر بٹھا کر کے راستے سے گزر رہے ہیں. مدینہ پاک کے گلی سے گزرتے ہیں. اس صحابی کی نظر جیسے ہی پڑتی ہے امام حسن اور امام حسین سے بول پڑے اور امام حسن اور امام حسین تمہاری سواری کتنی ہے؟ تم امام الانبیاء پر سوار ہوئے ہو. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ میرے صحابی تم نے جو سوال کیا ہے سوال تمہارا یہ تھا اے حسنین کریمین تمہاری سواری کتنی ہے؟ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سوار کتنا اچھا ہے. اگر سواری امام الانبیاء ہے تو سوار بھی امام الشہداء ہے. اگر سواری تمام نبیوں کا سردار ہے، اگر سواری تمام رسولوں کا سردار ہے تو سوار ہونے والا بھی تمام جنتی جوانوں کا سردار ہے. وہ میرے صحابی تم نے یہ
سوال کیا ہے، لیکن سوال کا جواب سنو۔ اگر سواری بھی لاجواب ہے تو سوال بھی لاجواب ہے، سواری بھی نیک ہے تو سوال بھی نیک ہے، سواری بھی بابرکت والا ہے تو سوال بھی بابرکت والا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں او سوال کرنے والوں سنو سنو، اگر سواری تمام رسولوں کا سردار ہے تو سوار ہونے والا بھی تمام جنت کی جوانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں او میرے صحابی، تم نے تو صرف یہ دیکھ لی کہ تمہاری سواری کتنی ہے، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو سوار ہوا ہے وہ سوار کتنا اچھا ہے۔ سواری امام الانبیاء ہو تو سوار امام الشہداء ہوتا ہے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے کو کندھے پر بٹھایا۔ میرے مصطفیٰ نے تو اپنے نواسوں سے بچپنے میں وعدہ فرما لیا تھا، اے میرے نواسوں میرے کندھے پر بیٹھے ہونا، آج نانا جان تمہارے بوجھ تیرے کندھے سے اپنے بوجھ کو تمہارے بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے۔ اے میرے نواسے، اسلام پر ایک ایسا بھی وقت آئے گا، ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ نانا کی شریعت کو بچانی ہوگی تو اے میرے نواسوں گردنیں کٹا لینا، لیکن نبی کی شریعت میں ذرہ برابر بھی آنکھ آنے مت دینا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں دونوں نواسے اصرار کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے مجھے سوال کیا ہے نا، یا رسول اللہ مجھے لگام کی ضرورت ہوتی ہے، لگام چاہیے۔ انسان جب کسی سواری پر سوار ہوتا ہے، سواری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے ہو تو اس جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ کسی گاڑی پر آپ سوار ہوتے ہو، اس گاڑی کو کنٹرول کرنے کے لیے جس نے گاڑی تیار کیا ہے، جس نے گاڑی کی مشینیں بنائی ہے، گاڑی کو روکنے کے لیے اس کے جو ہے ذرائع بنائے ہیں۔ اب نواسائے رسول نبی کے کندھے پر بیٹھے ہیں، نبی سے اصرار کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لگام چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یا رسول اللہ ہم گر جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت سے اپنے جو ہے ظلم مبارک کو اپنے دونوں نواسے کو تھما دیتے ہیں، حسنین کریمین نانا جان کے ظلم کو پکڑے ہیں۔ اب مصطفیٰ جان رحمت نے نواسے کو مخاطب ہو کر کے فرمایا او میرے نواسوں سنو سنو، آج نانا جان تمہارے بوجھ کو اٹھایا ہے، تم نے لگام مانگی، نانا جان نے تجھے اپنا ظلم تھما دیا ہے۔ اے میرے نواسوں سنو سنو، قیامت قائم ہوگی، میری امتی گنہگار ہوگی، گناہ کے سبب وہ جو عذاب جہنم کا مستحق ہوگا۔ اے میرے نانا جان، اے میرے نواسے سنو سنو، میری امتی کی بوجھ کو کل قیامت کے دن تم سنبھالنا۔ جس طریقے سے آج نانا جان کے ظلم کو تھامے ہوئے ہو، اسی طریقے سے میدان کربلا میں اپنے خاندان کو لٹا دینا، اپنے بچے کی قربانی پیش کر دینا، اور دنیا والے کو یہ پیغام دے دینا، اور دنیا والوں سنو سنو، میں نے جو بچپنا میں نانا سے وعدہ کیا تھا، آج میں نانا جان کا وعدہ پورا کرتا ہوا نظر آتا ہوں۔ سبحان اللہ وہ سبحان اللہ۔ امام حسن و امام حسین بچپنا میں نانا جان سے وعدہ فرمایا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت اپنے نواسے سے بیٹی کی محبت فرمایا۔ آپ دیکھیں سرزمین کربلا کے واقعے کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نانا جان کی شریعت کو بچانے کے خاطر شہر مدینہ جو تمام شہروں میں افضل و اعلیٰ، وہ شہر مدینہ جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ شہر مدینہ جسے چھوڑنا گوارا نہیں، وہ شہر مدینہ جہاں پر جنت البقیع موجود ہے، وہ شہر مدینہ جہاں پر یار غار مصطفیٰ موجود ہو، وہ شہر مدینہ جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ پاک ہو۔ کسی کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ روضہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے جائے، کسی عاشق کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ یار غار مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کر کے جائے، کسی کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ جنت البقیع چھوڑ کر کے کوئی نہ جائے۔ لیکن وقت آ گیا سرزمین کربلا جانے کے لیے۔ امام حسین اپنے قافلے کو لے کر کے روانہ ہوئے، قافلے سے جیسی روانہ ہوا، امام حسین کی بیٹی سیدہ سغرا جو بیمار ہے، حالت بیماری میں سیدہ سغرا اپنے باپ کے دامن کو پکڑتی ہے، باپ سے عرض کرتی ہے
کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ میں بیمار ہوں، میری عیادت کون کرے گا؟ اے ابا جان تم سرزمین کربلا کی نہیں نکلتے ہو، میری خدمت کون کرے گا؟ میں بیمار ہوں، بیمار میں مبتلا ہوں، اے ابا جان کیا پتا آپ دوبارہ واپس آؤ گے یا نہ آؤ گے، کیا پتا میری ملاقات دوبارہ آپ سے ہوگی یا نہ ہوگی۔ آپ کی بیٹی آپ سے اصرار کرتی ہے، باپ کے کلیجے پر قربان، باپ کے ایمان پر قربان۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹی سے فرماتے ہیں، اے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بابا تجھ سے غائب ہو رہا ہے لیکن تیرے سر پر کسی اور کا سایہ نہ ہوگا بلکہ مصطفیٰ جانے رحمت کا نگاہ کرم ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیمار مولا حسین کون باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کے گھر چھوڑنا چاہتا ہوگا؟ وہ ایک ہی گھر تھا جسے اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، پنجہ قدر پاک کہا جاتا ہے۔ مولا حسین اپنی بیٹی سیدہ سغرا جو بیمار ہے انہیں چھوڑ کر کے واپس گئے، جیسے ہی چھوڑ کر کے واپس گئے، سیدہ سغرا اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ اب ہمارے گھر والے واپس آئیں گے، اب ہمارے کنبے واپس آئیں گے۔ لیکن سیدہ سغرا کو کیا پتا تھا کہ مولا حسین اب دوبارہ سرزمین کربلا سے زندہ سے سلامت واپس نہیں آئے۔ جنگ ختم ہوئی، جب بات سیدہ سغرا کی آئی تو میں آپ کو بتا دوں گا، جیسے ہی جنگ ختم ہوا، یزید کا ایک ہی مقصد تھا، یزید کا ایک ہی منشا تھا کہ حسین یا تو میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت کر لے یا تو اپنی گردنیں کٹا دے۔ لڑائی حق اور ناحق کی تھی۔ مولا حسین حق پہ اس لیے تھے کہ مولا حسین کو پتا تھا کہ مجھے نانا کی شریعت کو بچانا۔ مولا حسین کو یہ پتا تھا کہ جو یزید ہے وہ حق پہ نہیں ہے، وہ ناحق ہے اور ناحق رہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ مولا حسین نے فرمایا، اے یزید سن، مولا حسین تو گردن کٹا سکتا ہے لیکن نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے گردنیں اپنے تن سے جدا کر سکتا ہے، لیکن اے یزید کبھی تیرے سامنے میں حسین جھک نہیں سکتا۔ مولا حسین بار بار اصرار کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا بچہ ہے حضرت سیدنا امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ، 6 مہینے کا بچہ، وہ امام حسین خیمہ حسین میں 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا۔ مولا حسین کے خیمے میں عورتیں پیاسی ہیں، پیاس کے بدولت مولا حسین کے خاندان کی عورتوں کے جسم سے خون بند ہو گیا، جسم سے خون جو ہے دودھ کی شکل اختیار کرنا بند کر دی۔ آپ کی بیوی شہربانو امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے میرے شوہر آقا، 3 دن کا زمانہ ہو گیا ہے، 3 دن سے کھانا پینا پانی سب بند ہے، بیٹا علی اصغر کا حلقوم سوکھا جا رہا، کاش اگر امام حسین کے بیٹے علی اصغر کو پانی کا چند قطرہ مل جاتا تو حلقوم سوکھنے سے بچ جاتا۔ اے میرے شوہر